تاجر صاحب، ظاہر ہے پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، سب سے زیادہ متاثر خیبر پختونخوا ہو رہا ہے، خود آج حقائق جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھے۔ اس صورت میں آج جو ان کی پریس کانفرنس ہے، پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی کا جواب سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، یا پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، ہم نے آج پروگرام میں مدعو بھی کیا، وہ نہیں آئے، تو اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، متاثر ہوگی یا دہشت گردی کے خلاف جنگ آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب صاحب، پبلک کوئی چیز کرنے سے پہلے، لوگوں سے بات کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ میں بہت اس بات کی کوشش ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ایک کنسنسس پیدا کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو کمی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز یک زبان ہو کر نہیں کھڑی، اور اس میں جو سب سے بڑا ڈیفرنس کوئی ڈال رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی اور کے پی کے کی حکومت ڈال رہی ہے۔ یعنی اس وقت جو پاکستان یا ہمارا بیانیہ ہے، اس سے نہ صرف پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، حکومتیں، بلکہ دنیا میں چائنا، امریکہ، رشیا، یورپ، سارے لوگ ہمارے بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جو فٹ پرنٹ ہیں وہی دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ پرابلم جو ہے یہ ریجنل پرابلم سے ایک گلوبل پرابلم بن گئی ہے۔ مگر اس بات کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا، جہاں پوری دنیا میں یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے فٹ پرنٹس ہیں اور وہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور کیونکہ ہم سب سے قریب ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں، یا اگر کوئی نہیں تسلیم کر رہا تو وہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، اس کی حکومت نہیں کر رہی، اور اس کے لیے ان کا کنسسٹنٹ ایک بیانیہ ہے جو انہوں نے تقریباً 2014-15 سے شروع کیا اور آج سے 10 سے 12 سال ہو چکے۔ اس 12 سال میں سے پہلے 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، اور 2014 میں جب اس سے پہلے عمران خان صاحب ظاہر صرف مذاکرات کی بات کرتے تھے، 2014 میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوتا ہے، پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، ملک میں امن آتا ہے۔ عمران خان صاحب خود خیبر پختونخوا میں حکومت ہوتے ہوئے اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی امن آیا ہے، تو اس وقت تو اس کنسنسس میں وہ شامل تھے۔ ناؤ اگر آج اختلاف ہے تو میز پر بٹھا کے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا ڈیفرنس آف اوپینین کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ منشیات فروش ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو بہتر ہے کہ ریاست ثبوت سامنے رکھ دے، آپ لوگ ثبوت سامنے رکھ دیں، بجائے اس کے کہ بیانات کا ایک ایسا سلسلہ چلے جس میں فاصلے ہی بڑھیں، بجائے اس کے کہ کنسنسس کی طرف بڑھیں۔ دیکھیں، آج ثبوت ہی سامنے رکھے گئے ہیں، شواہد سامنے رکھے گئے ہیں، آج بتایا گیا ہے کہ کس صوبے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے۔ اس صوبے میں نہ صرف عوام کو لیڈرشپ فراہم نہیں کی جا رہی، ریزالو شو نہیں کیا جا رہا، پولیٹیکلی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑا ہو جا رہا، بلکہ وسائل بھی دہشت گردی کی جنگ کی بجائے کہیں اور لگائے جا رہے ہیں۔ میں اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں، یعنی پنجاب جس میں کم دہشت گردی ہے، پورے تمام اضلاع میں سیف سٹیز ہیں، یا فورینسک لیب ہے، یا تمام اضلاع میں سی ٹی ڈی ہے، یہاں پر باقی جو ریزالو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ یا آپ جو سب سے زیادہ جس صوبے میں دہشت گردی ہے وہاں آدھے سے زیادہ اضلاع میں آج تک دہشت گردی کا سی ٹی ڈی نہیں بن سکی، فورینسک لیب تو دور کی بات، اور سیف سٹیز جو کہ ایک بہت ضروری ہے، وہ آج کے دن تک پشاور میں بھی نامکمل نہیں بلکہ آدھا بھی نہیں ہوا۔ تو ریزالو، اس کے بعد آپ پولیٹیکل قیادت جو ریزالو ہے، اور جو ریزالو ہے اور تحریک انصاف کی ڈیلیوری اور گورننس کا مسئلہ ہے، وہ تو اس پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورننس کا ایشو ہے کہ آپ کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے، سٹی تیار نہیں ہے، سیف سٹی تیار، مگر الزام یہ لگا دینا کہ جی اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کا باقاعدہ کنیکسس ہے یا پھر آپ منشیات، تو وہاں سے بات خراب ہی ہوتی ہے نا، آگے تو نہیں بڑھتی۔ نہیں، یہ نہیں نا، یہ صرف ان کی کارکردگی کا معاملہ نہیں، یہ کنسسٹنٹلی ایک پالیسی کو ٹو کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ لگاتار پچھلے 12 سے 13 سال میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ دہشت گردی کے اگینسٹ تھے، جب یہ لڑتے تھے تو ان کے لوگوں پہ بھی حملے ہوتے تھے، جے یو ایف پہ ہوتا ہے، این پی پہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پہ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون پہ ہوتا ہے، باقی تمام دینی مذہبی سیاسی جماعتوں پہ حملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک پہ نہیں ہوتا تو وہ پی ٹی آئی پہ نہیں ہوتا، کوئی تو عزیزداری یا کچھ تو مشترکہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، یہ جو پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہے، یہ
क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो है ये यहाँ पर पॉलिटिकल है, साथ इसमें पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। देखिए ना, अगर आपके सामने वहां पर अब ये जो आपने बात की तरह साहब, और जाहिर है खुदा ना करे कि किसी पर भी हमले हो, पाकिस्तान पुरअमन रहे, ना किसी दूसरी सियासी जमात पर हो, ना पीटीआई पर हो, बट ये बात भी ये तो कही जा सकती है कि जो उनका जो स्टांस है वो ऑपरेशन के खिलाफ है, मुज़ाकरात के लिए है या सॉफ्ट है, इसलिए उन पर हमले नहीं होते, उसको भी फिर कंसेंसस कहना, कोई नेक्सस कहना, ये कैसे साबित होता है? देखिए, ये साबित या तो हो ना कि भी कोई एक आध साल हुआ हो, ये कंसिस्टेंटली पिछली एक पूरी दहाई की बात है। इनके 3 से 4 सीएम बदल चुके हैं और उसके बाद इनकी लीडरशिप जो है वो हमेशा जो कि आपका कोई नेशनल आपका नैरेटिव होगा उससे दूर खड़ी होगी। अगर कहा जाएगा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती है, हमें इनके अगेंस्ट सख्त मौक़िफ़ लेना है, ये कहेंगे बातचीत करनी चाहिए। अगर ये साबित हो कि पाकिस्तान में अफगान जो इल्लीगल गैर कानूनी लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर मंशियात, हीनियस क्राइम और दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात से जुड़े हैं, हमें उन्हें लीगल करने के लिए उनके वापस मुल्क भेजना है, ये कहते हैं हम नहीं भेज सकते। सो बात ये है कि ये जानबूझ के एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिसमें स्पेस पैदा की जा सके और आम आदमी को कंफ्यूज किया जा सके और उन लोगों के लिए एक स्पेस पैदा की जा सके मुआशरे में भी और बाकी ऑपरेट करने के लिए भी, और ये जानबूझ के किया जाता है, दनिस्ता किया जाता है। यानी सीएम केपी वो पैसे लेने के लिए एनएफसी की मीटिंग में आ सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के अगेंस्ट अगर सीटी की मीटिंग हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं और हर महीने प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर हर महीने 2 से 3 दफा वो मीटिंग्स करते, उनमें वो कभी नहीं आएंगे, उनमें वो कभी शामिल नहीं होंगे। फिर उसके बाद मुझे ये बताइए, दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के साथ आपको इनके रहनुमा उस तरह खड़े नहीं नजर आएंगे जिस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में इनकी हमारी सियासी क़यादतें नजर आती हैं। सो बात यह है, ये जानबूझ के किया जा रहा है और ये समझते हैं लोग इनके 2 चीजें, एक तो पर्सनल फायदा है, इनके बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस जो हैं वो अटैच्ड हैं और जो कि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम का नेक्सस है उसमें ये भी बेनिफिशियरी हैं। दूसरा, ये बेनिफिशियरी हैं इस नैरेटिव से, ये बुज़दिल है ना, ये मैं आपको इस बात को एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर ये पूरे वसूख से कह रहा हूं कि इनके वजीर आला ने इनके आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी, पीपल्स पार्टी, नून और जेयूआईएफ बन जाएंगे। ये है इनका नैरेटिव और ये हाईएस्ट लेवल से मैं आपसे बात कह रहा हूं। सो बात ये है, ये सब कुछ, और इसके पीछे कौन है और इसमें इनका बानी पीटीआई। वो समझता है कि जितनी रियासत दबाव में रहेगी, जितनी रियासत मुंतशिर रहेगी, उतना ही उसका सियासी फायदा या उसको फायदा होने के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ने के लिए बड़ी क्लैरिटी, अब आगे बढ़ने के लिए तो रियासत या फिर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा अगर आमने सामने भी खड़े होंगे तभी मसला तो नहीं हल होगा ना। जब मुल्क में इतनी ज़्यादा बड़ी दहशतगर्दी का सामना है तो मसला ये है, हल ये है कि एक बयान वहाँ से आएगा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से आएगी और फिर एक बयान वहाँ से आएगा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से आएगी। या मसले का हल कुछ और है, क्योंकि इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दहशतगर्दी का मुल्क को सामना है। 2025 एक डेडली साल था। हमारी आर्म फोर्सेस के जो हैं वो एहलकार शहीद हुए हैं, पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, सिविलियंस शहीद हुए हैं। देखिए, कितनी और शहादतें चाहिए, कितना और खून चाहिए कि जिसके बाद इनका दिल नरम होगा या ये कौमी बयाने पे आएंगे। 2597 इस दफा दहशतगर्द मारे गए और देखिए पिछली दफा 1050 थे। अब आप ये देखें, इस साल सबसे ज्यादा शहादतें हमारी 1235 सिविलियंस और हमारी सिक्योरिटी वर्क कितने 1235। जाफर एक्सप्रेस है, इसमें बन्नू का वाकया है, इसमें स्कूलों पे हमले हैं, इसमें बाजारों पे हमले हैं, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें खवातीन और बच्चों पे हमले हैं। 1235 लोग शहीद हुए हैं अभी तक। इन्हें और क्या चाहिए? और उसके बाद कौन सा तजर्बा नाकाम नहीं हुआ? ये कहते हैं अफगानिस्तान से बात करें, कितनी बात हुई है, कितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे।
پولیٹیکل لیول پہ، ہمارے وزارت خارجہ، ہماری ہائیسٹ لیڈرشپ کے لیول سے کون کون سی کوشش نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد کیا پوری دنیا غلط کہہ رہی ہے؟ چائنا بھی، رشیا بھی، امریکہ بھی، یورپ بھی۔ وہاں ان کے وزیر داخلہ کا مثبت بیان سامنے آیا، یہاں سے ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا مثبت بیان سامنے آیا، پھر ان کے وزیر خارجہ کا مثبت بیان سامنے آیا۔ ایسا لگا کہ ثالثوں نے کم از کم اس بات کے لیے منا لیا ہے کہ عوامی سطح پر ایسی بیان بازی نہیں ہوگی۔ آج بہت سخت بیانات دیے ہیں، کیا کچھ نیا ہوا ہے یا کچھ ناکام ہو گئے مذاکرات؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہم تو فیکٹس اور فگرز پہ دیکھنا ہے نا۔ اس سال واقعات جو 2025 میں ہوئے ہیں وہ تقریباً 5,500 ہوئے ہیں، پچھلی دفعہ 3,000 تھے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں، شہادتیں جو ہیں، واقعات ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو تشکیلیں اور گروپس آ رہے ہیں، پہلے اس میں 30, 40, 50% افغان ہوتے تھے، اب 70 to 80% ہیں۔ اس کے بعد کتنے لوگ در اندازی سے وہاں سے کوشش کرتے ہیں، کتنے ثبوت دیے گئے ہیں، کہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، کہاں وہ چلتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو افغانستان کی لیڈرشپ کو سامنے آ کر فتویٰ دینے یا کہنے میں کیا حرج ہے کہ TTP جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کو پوری دنیا دہشت گرد مانتی ہے۔ اگر یہ پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے TTA اور TTP، تو دین کلیئر سٹانس لینے پہ کیا چیز انہیں روکتی ہے؟